ہاں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ ہاں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے دین اسلام قبول کیا مدینہ شریف میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور دین اسلام قبول کیا ان کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہے یا نہیں ہے، وہ منافقین ہے یا نہیں ہے؟ اے حبیب، آپ انہیں نہیں جانتے، آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر میرے اللہ کریم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اے محبوب، فلاں فلاں منافقین ہے، فلاں فلاں نے دین اسلام قبول کیا تھا لیکن اس کے دل میں منافقت ہے، یا رسول اللہ یہ بھی منافق ہے، یا رسول اللہ یہ بھی منافق ہے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے لیے چنا اور ان کو راز کی باتیں بتائی، اور وہ حذیفہ بن یمان ہوئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت تھے، آپ بڑے عقل مند تھے، کیونکہ آج کا دور دیکھا جائے، کسی کو راز بتایا جائے، اس کے پیٹ میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں وہ راز صرف کچھ دیر کے لیے رہتا ہے اور وہ پھر اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پر، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے، حذیفہ یہ بھی منافق ہے، حذیفہ یہ بھی منافق ہے، حذیفہ یہ بھی منافق ہے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ حذیفہ بن یمان سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں کرتے ہیں اور حذیفہ بن یمان رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر صحابہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جب کوئی کسی کا انتقال ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اگر حذیفہ بن یمان نے نماز جنازہ پڑھی ہے تو صحابہ بھی نماز جنازہ پڑھتے، اگر حذیفہ بن یمان نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر صحابہ بھی نہیں پڑھتے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی حذیفہ بن یمان کو دیکھا کرتے تھے، حضرت عمر جیسے کہ اگر حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو حضرت عمر بھی جنازہ پڑھتے تھے، اگر حذیفہ نے جنازہ نہیں پڑھا تو سیدنا عمر بھی جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات کا وقت ہوا، امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر اپنی زندگی کے آخری ایام میں حذیفہ بن یمان کے گھر گئے۔ رات کے وقت، رات کے پچھلے پہر پر سیدنا عمر نے حذیفہ بن یمان کے گھر پر دستک دی اور حذیفہ بن یمان بے فکر ہو کر سو رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئے، آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے جب دیکھا امیر المومنین آئے ہیں، آپ حیران اور پریشان ہوئے کہ امیر المومنین رات کے وقت حذیفہ بن یمان کے گھر تشریف لائے، امیر المومنین کوئی بات ہو گئی ہے، امیر المومنین کوئی گستاخی ہو گئی ہے حذیفہ سے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ بن یمان کے کمرے میں بیٹھے، حذیفہ بن یمان کو اللہ کی قسم دی کہ اے حذیفہ، تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا، کیا حذیفہ میرا نام اس لسٹ میں شامل تو نہیں؟ حذیفہ میں منافق تو نہیں؟ حذیفہ بن یمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ تو امیر المومنین ہے، آپ مومنین میں شامل ہے، آپ صالحین میں شامل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ بن یمان کے ہاتھ چومے اور پھر آپ چلے گئے۔ ہاں، یہ وہی حذیفہ بن یمان ہے کہ جنگ احد کا وقت تھا، آپ اپنے جنگ احد کا وقت ہے،
آپ اپنے والد کو بچا رہے ہیں لیکن آپ کے والد مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان آواز مچا رہے ہیں، شور دے رہے ہیں کہ اے صحابہ اسے نہ مارنا، یہ میرے والد ہے، لیکن شور و گل کی وجہ سے حذیفہ بن یمان کی آواز سنائی نہ دی گئی اور صحابہ کے ہاتھوں سے حذیفہ بن یمان کے والد شہید ہو گئے۔ آپ نے اپنے والد کا قتل معاف کر دیا۔ غزوہ بدر کے علاوہ آپ نے ساری جنگوں میں حصہ لیا۔ جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی سرکوبی کے لیے حذیفہ بن یمان کو بھیجا۔ حذیفہ بن یمان سردی کے موسم میں دشمنوں کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ابو سفیان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا جا رہا ہے، لیکن آپ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ آپ نے ابو سفیان پر حملہ نہیں کیا کیونکہ آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا حذیفہ رات کے وقت دشمن پر حملہ نہ کر دینا۔ آپ جاسوسی کر کے پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان پر آندھی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا بھیجی جس سے دشمنوں کے خیمے اڑ گئے ہیں۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، دشمن واپس لوٹ پڑا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حذیفہ بن یمان اللہ تعالیٰ کے وہ صحابی ہے جن کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی باتیں بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حذیفہ بن یمان کے قبر پر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت اجاگر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔